ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کام جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیے جائیں وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اس دنیا میں مبعوث کیا، اور جو ذمہ داریاں آپ کے نام لگائی گئیں ان کو نبھانے کے طریقے بھی سمجھائے گئے، بتلائے گئے، اور آپ نے جب اس ذمہ داری کو نبھانا چاہا تو آپ کو ایسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو اس فیلڈ سے باہر بندہ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ اور پھر ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدد نازل کرتے ہیں مشکل کے مطابق اور صبر نازل کرتے ہیں مصیبت کے مطابق۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ مدد نازل کرتے ہیں، اور جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کو اتنا ہی زیادہ صبر عطا کرتے ہیں۔ وہ جو اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں ہم کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ گویا جتنا بڑا مشن ہوگا، جتنا بڑا مسئلہ ہوگا، اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال رہتی ہے۔ ہم قرآن مجید کی ایک صورت ہے علم نشرح، اس کو بڑا پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک شارٹ سٹوری بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت سنبھالی تو ان سے پہلے ان کے ذہن میں کیا چلتا تھا، نبوت ملنے کے بعد ان کے احساسات کیا تھے، پھر ان کو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کن مسائل میں سے گزرنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ آپ جن مرحلوں سے گزرے ہیں تھے وہ تنگی کے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ آسانیاں بھی جوڑ کے رکھیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہ چیز بھی سمجھائی کہ جب یہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں، جب یہ منصب نبوت آپ آگے لے کے چلیں گے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ جتنا بڑا بوجھ ہے، یہ جتنی بڑی ڈیوٹی ہے، اس کو نبھانے کے لیے کون کون سے ذرائع یا عوامل ہیں جن کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈیوٹی آپ صحیح معنوں میں ادا کر سکیں۔ اس صورت مبارکہ میں ہمیں کئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک لیڈر کو بطور لیڈر اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے۔ اس زندگی میں جس طرح کے حالات کا سامنا ہمیں ہے، اس سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو جس طرح انہوں نے فیس کیا، ڈیل کیا، وہی ڈیزائن ہمارے لیے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم اپنے کام کو کرنے کے دوران ایسی ایسی رکاوٹوں کو محسوس کرتے ہیں جہاں ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے بس ہو گئی ہے، اس سے آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہاں پر پھر اللہ کی تسلیاں وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے
تو سب سے پہلی چیز جس کا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تذکرہ کیا وہ اپنے مشن کے لحاظ سے یقین ہے. جس طرح جملہ بولا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ شرح صدر یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کام بھی آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے پتہ نہیں اس کے کتنے حل موجود ہو، کتنے طریقے موجود ہو، کون کون سا فارمولہ آپ کے ذہن میں آئے، اس کا یہ حل ہے، وہ حل ہے، فلاں حل ہے، لیکن یہ جو شرح صدر ہے، یہ عقدہ کھل جانا، یہ سینے کی جو گرہ ہے اس طرح کھل جائے کہ بندے کو ہر چیز واضح ہو جائے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایس مسئلے ہوتے تھے مینوں چانن ہو گیا. تو وہ جو چانن ہوتا ہے نا یہ شرح صدر ہے کہ بندے کا دماغ دل اس کو پوری طرح سے تسلیم کر لے کہ بالکل مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، اس کا حل یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرح صدر ہے اس کو جب بیان کیا تو بعض محدثین نے اس کا تذکرہ ایک اور دو واقعات ہیں ان کے ساتھ بھی جوڑا. ایک یہ واقعہ صحیح مسلم شریف میں اس وقت کا ہے کہ جب آپ اپنے کزن کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، یا کہہ لیں کہ جہاں آپ دودھ پینے کے لیے چھوٹی عمر میں گئے ہوئے تھے دیہاتی علاقے میں، تو وہاں پر آپ بکریاں بھی چراتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کی تربیت اور کفالت ہو رہی ہے، مگر ایک دن آپ کا جو ساتھی تھا رضائی بھائی ہے وہ بھی پاس کھڑا ہوا ہے، اور اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، تو ان کا سینہ جو ہے وہ چاک کر دیا گیا ہے. اصل میں یہ واقعہ اس طرح تھا کہ اس وقت بعض روایتوں کے مطابق ابھی آپ کی عمر 4 سال تھی، تو آسمانوں سے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے شق صدر آپ کے سینے کو آپریٹ کیا، آپ کے دل کو باہر نکال کے باقاعدہ دھویا، صاف کر کے دوبارہ اس کو اسی جگہ پر فٹ کیا. یہ شق صدر کا ایک واقعہ ہے. اور ایک واقعہ بعض اہل علم نے دوسرا بیان کیا جب آپ کو معراج شریف کا سفر کروانا تھا، اس وقت بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا. بہرحال بعض محدثین نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اس کا ایک مطلب یہ لیا ہے کہ وہ جو آپریٹ کیا گیا تھا، وہ جو آپ کے دل کو دھو کے دوبارہ فٹ کیا گیا تھا، وہ جو آپریشن فرشتوں نے آ کے کیا تھا سینہ کھول کے، بعض لوگوں نے کہا یہ اس طرف اشارہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ کو آپ کے مشن پر جو شرح صدر ضرورت تھی کہ آپ کا یقین کامل دیا گیا کہ بالکل جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کے اس کے راستے میں جتنے بھی مسئلے آئیں آپ نے صبر کے ساتھ فیس کرنا ہے. آپ کا راستہ، آپ کا مشن، آپ کی منزل سب کچھ کلیئر اور کنفرم ہے، آپ نے کبھی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہونا. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ وہ دین کے کاموں میں چلتی ہے، بڑے لوگ ایسے ہیں وہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بڑے مشن کو اختیار کرتے ہیں، لیکن دونوں میں کامیابی کے لیے ایک بڑا پختہ قسم کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جس مشن کی طرف بھی چلے سب سے پہلے تحقیقات کر لے کہ کیا یہ کام جائز ہے، کیا یہ کام درست ہے، کیا اس کا انجام درست ہے، کیا اس کی رہنمائی ہمیں اللہ اور اس کا نبی دے رہے ہیں، کیا یہ چیز کل کو ہمارے لیے تباہی کا باعث تو نہیں بنے گی. جب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں تو پھر آپ کو اپنے مشن پر ڈٹ جانا چاہیے. جیسا کہ دعائے استخارہ میں یہ جملہ ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اے میرے رب، اگر آپ کے علم کے مطابق جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دین کے لحاظ سے، میری دنیا کے لحاظ سے
میری معیشت کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے میرے لیے مفید ہے تو پھر اس کام کا کرنا میرے لیے آسان کر دے، اور اس کو میری اپروچ میں کر دے، اور پھر اس میں برکت داخل کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق جس طرف میں جانا چاہتا ہوں یہ چیز میرے دین کا نقصان کرے گی، میری دنیا کا نقصان کرے گی، انجام کا کام خراب ہو جائے گا، فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، پھر اس کام کو، سوچ کو، مشن کو، عمل کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور پھر مجھے وہاں خود پہنچا دے جہاں خیر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ کے پاس علم۔ تو یہ چیزیں بھی بندے کو ایک ایسی رہنمائی دینے کا باعث بن رہی ہے کہ آپ نے جس رستے پر چلنا ہے کیا آپ کا دل مطمئن ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے واضح دلائل ہوتے ہیں، واضح دلائل، پھر بھی بعض لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن ہم وہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے سادہ، آسان، واضح قسم کے دلائل دیکھنے کے باوجود کوئی بندہ ان کو قبول نہیں کرتا تو آپ یہ سمجھ لے کہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ نے فیصلے کرنے، اللہ، رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین چیزوں کو ایک لائن میں بیان کر کے کہا کہ اگر تمہیں یہ تینوں چیزیں، دو رشتے اور تیسری یہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل، یہ تینوں کے مقابلے میں اپنے والدین، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، اپنا مکان، اپنا بیلنس، اپنا کاروبار، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَتَرَبَّصُوا، پھر تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی اس کا عذاب آ جائے۔ آگے جملہ بڑا کمال کا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ جو فیصلہ اللہ، رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ہمیں اس بات پر پکا کر دے کہ ہم اللہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے رسول کو چھوڑ سکتے ہیں، اسلام کے اعمال کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے تو اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے تو اولاد کو ناراض نہیں کر سکتے، نہیں چھوڑ سکتے تو مکان کی محبتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نہیں پیچھے ہٹ سکتے تو اپنا کاروبار ہم اسلام کے نام پر رزق میں نہیں ڈال سکتے۔ ہمیں اپنے کاروبار عزیز ہیں، ہمیں دوسری چیزیں عزیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ فاسقوں والا فیصلہ ہے، اور فاسق لوگوں کو ہم ہدایت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ آپ ان کا گیٹ اپ دیکھیں گے، آپ ان کی وضاحت دیکھیں گے، آپ ان کا یونیفارم دیکھیں گے، آپ کہیں گے ماشاءاللہ بندہ تے ولی لگتا پیا، انہیں نہیں پتا کدا ولی ہے لیکن لگتا وہ ولی ہے۔ اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تباہ کن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کامل کی نصیحت کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شخص آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور وہ بندہ جس کو دیکھ کے اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا تھا کہ ذلیل ہی ہونا ہے، ادھر جا کے ایکڑا ساڑی گل مانتا ہے تو بہتر ایسی راہ بدل جائیے، یہ تو ہماری بات میں آتا ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص جب ان سے بات چیت ہو رہی ہے، اور کس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ کتنی محبت ہے، وہ کہہ رہے ہیں سٹارٹ ہے اسلام کا، سیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی عمر، یہ تو ایمان مکمل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ کہا آپ ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز، ہم اپنی جانیں آپ پر نشاور کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک آپ قیمتی ہیں،
ہماری جانیں قیمتی نہیں. آپ مہنگے ہیں, ہم آپ پر خرچ ہو جائیں تب جا کے ہم مہنگے ہو جائیں گے, ورنہ ہماری قیمت جانوں کی آپ کی جان سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے اسی وقت سرٹیفائی کیا, کہا ہاں ہاں اب آپ کا ایمان بہتر ہے, اب مکمل ہے. یہ چیزیں کب پیدا ہوتی؟ یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب بندے کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں, واضح واضح چیزیں سامنے ہوں. لیکن کتنی بڑی تعداد ایسی ہے, کھول کھول کے اللہ نے باتیں بیان کی, لوگوں کا مائنڈ لیول چیک کیا, ان کا آئی کیو لیول چیک کیا, ان کا سٹیٹس چیک کیا, سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ بندوں کو سمجھا رہا ہے. لیکن کتنی دنیا ایسی ہے, ایک عام مسئلہ ہے وہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ, لیکن اس کو ایک بڑی تعداد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر بار بار غور کرنے کے لیے کہا, انسانی تخلیق پر غور کرنے کے لیے کہا, اور یہ ساری چیزیں گھما پھرا کے کہاں لے کے جاتی ہیں؟ خالق کی طرف, خالق کی طرف, کہ تمہارے جسم کی اتنی پیچیدہ جو تشکیل ہوئی ہے اور اتنی بڑی کائنات جو تخلیق ہوئی ہے, اس کے پیچھے کوئی خالق نامی ہستی ہے اور اس کا نام اللہ ہے, الرحمن ہے, اس پر ایمان لے آؤ. لیکن اتنے بے شمار سائنس کی سپورٹ کے باوجود اس وقت 1 ارب سے زیادہ وہ لوگ ہیں, 1 ارب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے جی ہاں ہم مذہب کو مانتے ہیں جی, ہم کرسچن ہیں, ہم یہودی ہیں, ہم فلاں ہیں. یہ 1 ارب 10 کروڑ کے قریب وہ طبقہ ہے جو اس کائنات کا اتنا بڑا سبجیکٹ, اتنا بڑا موضوع, اتنا بڑا مسئلہ, اس کائنات کے خالق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ دہریہ بدعقیدہ لوگ کتنی بڑی تعداد ہے, 1 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے. کل تو آبادی 8 ارب کے قریب ہے. ان میں سے آپ اندازہ کریں کہ 8واں حصہ ان بیوقوفوں کا ہے جو رب کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ رب کے وجود پر اتنی دلیلیں ہیں, اتنی دلیلیں ہیں جس کی حد کوئی نہیں, لیکن اتنی دلیلوں کے باوجود اگر ان کا دل مطمئن نہ ہو, اس کو کہتے ہیں کہ رب نے ان کو ہدایت نہیں دی, کہ یہ بات بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق لوگوں کو عبادت, عقیدہ, توحید سمجھانے کے لیے 2 سٹیٹس کے لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا. ایک ہے ہائی لیول کے لوگ جو معاشرے میں بڑا مقام رکھتے ہیں, دنیا جن کے ساتھ سیلفی لینا فخر سمجھتی ہے, بادشاہ لوگ, سردار لوگ, کی پوسٹوں پر بیٹھے لوگ. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو مخاطب کر کے کہا میرے ساتھ تو جس کو مرضی شریک کر لیتے ہو, اتنا تو بتاؤ. بادشاہوں کو اللہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, کیا اپنے نوکروں کو, کیا اپنے غلاموں کو تم اپنے حقوق میں برابر کا شریک کرتے ہو؟ اپنے اثاثوں میں ان کو شریک کرتے ہو؟ تم تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتے, تم تو ان کو ایک خاص دوری پر رکھتے ہو, اور میرے ساتھ جس مرضی مخلوق میں سے کسی کو اٹھاتے ہو اور میرے برابر بٹھا دیتے ہو, لیکن تم ان کو اپنے برابر بٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سیف اللہ منصور شہید رحمت اللہ علیہ سندھ کے کئی بڑوں وڈیروں کے متعلق بتاتے تھے کہ دین ہونے کے باوجود ان کی حالت یہ تھی, وہ ڈرائیور اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ ڈرائیور میرے برابر بیٹھے گا. حالانکہ آپ اندازہ کریں لوگ سہولت ڈھونڈتے ہیں اور بڑے بڑے سردار ہیں, کچھ چھوٹے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو عذاب میں داخل کیا ہوا ہے کہ اگر ڈرائیور میں نے رکھا تو وہ میرے برابر بیٹھے گا. سبحان اللہ, کیا ریس ہے اور کیا سوچ ہے. تو مصیبت میں پڑے ہوئے خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ میرے برابر کوئی بیٹھتا نہیں چاہے, یہ سوچ ہے. تو یہاں تو کسی بندے کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں, اور جو زمین سے ہمارا دل کرے تو رب کے ساتھ عرش پر ہم بٹھانے کی باتیں کر دیتے ہیں. اللہ نے بادشاہوں کو مخاطب کر کے کہا اپنے متعلق تمہارا یہ رویہ ہے کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار دے لو, یہ سٹیٹس ان کو دے دو, یہ اتھارٹی جو تمہاری ہے یہ تمہارے غلاموں کے سائن سے یہ چیک کیش ہو سکتے ہیں, اس کی واضح بات تو واضح کرو. ایسا نہیں ہے جی, اس کا چیک کیش کیوں ہوگا جی, اس کے تو سائن بنتا ہی نہیں ہے جی, یہ اتھارٹی میری ہے.
اللہ کہتا ہے جب غلاموں کو اپنے برابر کی اتھارٹی دینے کے لیے تیار نہیں تو جو مرضی اٹھاتے ہو میرے ساتھ جوڑ دیتے ہو، میرے برابر کرتے ہو۔ اتھارٹی میری ہو اور منسوب انسانوں سے کرو، اتھارٹی میری ہو اور منسوب فرشتوں سے کرو، اتھارٹی میری ہو اور تم لکڑی کے بتوں سے، مٹی کے بتوں سے، پتھروں کے ساتھ اس کو منسوب کر دو، کیا کمال ہے؟ تمہارا غلام تمہارا چیک اپنے سائن سے کیش نہیں کروا سکتا چند ٹکوں کا، اور تم پوری کائنات کا اختیار رکھنے والے ذات کے مقابلے میں جس مرضی کو مخلوق سے اٹھا کے ساتھ جوڑ دیتے ہو۔ کیا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ایک لیول کی اللہ نے دعوت دی۔ دوسرا غلاموں پر آگے، وہ معاشرے کا ایسا طبقہ ہے کہ جو بالکل سٹیٹس کے لحاظ سے کسی کھاتے میں نہیں معاشرہ ان کو لیتا، وہ تو اسلام نے ان کو حقوق دیے، تو اللہ نے غلاموں کو مخاطب کر کے کہا ذرا بتاؤ تو وہ غلام بہتر ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی آقا ہے، یا وہ غلام بہتر ہے جس کے دو آقا ہیں، دو مالک ہیں؟ یقیناً وہی بہتر ہے جس کا ایک آقا ہے۔ کیوں؟ اگر دو آقا ہو، ایک کہتا میرا کام کر کے آؤ، دوسرا کہتا میرا کام کر کے آؤ، اے بچارا تو انجن جی لگا رہے گا، نکڑا کوئی کام کرنا، بعد دونوں کو گاڑا کھا لے گا، اس لیے کہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو وہ غلام بہتر ہے جس کا ایک آقا ہے، اور جس غلام کے دو آقا ہے وہ غلام فیل ہو جائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر وہ مسلمان ہی بہتر رہے گا جس کا ایک رب ہے، جس کے 2 3 4 5 7 10 15 رب ہیں۔ ایسے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ جو 10 15 رب کے قائل ہیں، 2 3 ارباب کے قائل ہیں، رب ان کا نہیں ہے، وہ رب کے نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بیٹھے جیل میں ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں وہ بندہ بہتر ہے جس کے کئی ارباب ہیں، کئی رب ہیں، یا وہ بہتر ہے جس کا ایک ہی رب ہے؟ رب ایک بہتر ہے یا کئی رب بہتر ہے؟ کمزوریاں انسانوں کے مسئلے ہیں، رب کا مسئلہ کمزوری نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ نے سب کو سمجھائی، تو جو شخص اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی اللہ کو نہیں پہچانتا، سمجھ لے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، اور جس کو رب ہدایت نہ دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دے نہیں سکتا۔ تو یہ شرح صدر کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اس میں کسی کا حق نہیں مر رہا، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ جب یہ سارا کچھ سامنے ہو پھر آپ اپنے کام کے اندر جٹ جائیں، پھر چلیں، لے کے چلیں آپ کی شرح صدر، آپ کا یقین کامل، یہ آپ کے تمام مشنوں میں کامیابی کا باعث بنے۔ لیکن تذبذب، مذبذب اور شک و شبہات کا شکار ہونا، یہ ایسے بندے کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے بھی کہا کہ ہمیں ایسا ایمان قبول نہیں ہے جو تذبذب والا ہے، ہمیں وہ ایمان قبول ہے جو آر پار کا ہے، دو ٹوک، کہ میں اپنے رب کے متعلق کلیئر ہوں، میں رب کے دیے عقائد کے متعلق کلیئر ہوں، مجھے کسی تذبذب کی کوئی گنجائش میرے پاس نہیں ہے۔ تذبذب والا ایمان اللہ قبول نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی تربیت ہے انسانوں کی، جو کسی بھی مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تذبذب کے ساتھ وہ قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے قرآن مجید میں جب یہ تذکرہ ہوا غزوہ تبوک کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک طبقہ تھا کام کرنے والا اور ایک طبقہ تھا پیچھے پاؤں گھسیٹنے والا، پیچھے رہنے والا۔ تو جو کام کرنے والے تھے ان کی صفت کرتے ہوئے اللہ نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پر بھی پورا اعتبار ہے، قیامت کے دن پر پورا یقین ہے، اور جو چھٹیاں مانگ رہے ہیں، جو پیچھے رہنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اے نبی، جہاد سے پیچھے رہنے کی رخصتیں آپ سے وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو تذبذب میں ہیں، جن کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، یہ تذبذب کے اندر ہے اور اسی میں رہتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کام پر جا ہی نہیں سکا، جو ڈیوٹی جوائن نہیں کر سکا، جو قدم نہیں اٹھا سکا۔ تو ہم جب بھی کسی منزل کی طرف چلنا چاہتے ہیں اس پر ہماری شرح صدر ہونا ضروری ہے۔ جتنا آپ اپنے مشن پر کامل یقین رکھیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں جلدی ملیں گی، اور جتنا یقین کچا، کھوکھلا، بودرا ہے
بس سمجھے کہ ایسا بندہ فیل ہو جاتا ہے. اس لیے جو بھی کام کرے سوچ سمجھ کے کرے, اور جب سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالے پھر اس پر ڈٹ جائے. وقت کا لگنا, مشقتوں کا آنا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے جو ہر کسی کو اس میں سے گزارتا ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا, توکل خراب نہیں کرنا, اللہ پر امید رکھ کے اپنے سفر کو جاری رکھنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, کیا ہم نے آپ کا بوجھ اٹھا نہیں دیا؟ آپ کا بوجھ کون سا بوجھ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت ملی نہیں, لیکن آپ ایک ایسی طبیعت اور فطرت کے مالک تھے کہ جو معاشرے میں ہو رہا تھا آپ اس پر پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا سوسائٹی ہے. معمولی باتوں پر کئی سالوں کی جنگیں, زندہ بیٹیوں کو درگور کر دینا, اور ایک عورت کے 10 خامد, نہ حیا کا کوئی معاملہ ہے, نہ ظلم کی کوئی ڈیفینیشن کر کے کوئی بند باندھا گیا ہے, نہ انصاف ہے, نہ عدل ہے. یہ سارے معاشرے کی خرابیاں دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا حل کیا ہوگا, یہ لوگ کر کیا رہے, یہ بوجھ تھا آپ کی طبیعت پر. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام دے کے شرح صدر کروائی تو پھر کیا خوبصورت طریقہ اختیار کیا, کہا کیا ہم نے وہ جو آپ کا بوجھ تھا اتار نہیں دیا؟ ہم نے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سارا کچھ کھول کے دکھا کے سپورٹ کر کے آپ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کر دی. آگے پھر اس بوجھ کا احساس جو اللہ کے نبی محسوس کرتے تھے اس پر بات کی, الذی انقض ظہرک, یہ وہ بوجھ تھا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. میرے محترم بھائیوں, کوئی شک نہیں بعض کام بعض لوگوں کے لیے آسان ہوتے, لیکن اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دعوت اللہ کا کام اصحاب شکن کام ہے. یہ بندے کو توڑ دینے والا کام. بندہ باتوں میں جڑتا اور باتوں میں ٹوٹتا ہے, لمحوں میں بکھرتا اور ہفتوں میں جڑتا ہے. یہ دعوت, یہ وہ میدان ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کی زندگی میں اس دن سے بڑھ کے کوئی تکلیف والا دن آیا تھا جب 70 لاشیں پیاروں کی سامنے پڑی تھیں, آپ خود شدید زخمی تھے, کیا اس دن سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دہ دن آپ نے دیکھا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہاں, طائف کا دن میری زندگی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف والا تھا, جب میں ان لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے گیا, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گیا, ان کی آخرت سنوارنے کے لیے گیا. میں کوئی کیش لینے نہیں گیا, ذاتی مفادات لینے نہیں گیا, لیکن ان لوگوں نے جو میرے ساتھ ریئیکشن دیا مجھے, وہ دن میری زندگی میں احد کے دن 70 لاشوں کے باوجود, اپنا شدید زخمی ہونا اس کے باوجود, وہ دن میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. میرے بھائیوں, یہ جو اعصابی تناؤ ہوتا ہے نا, یہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ بندے کو بعض اوقات غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ انسان جتنے بھی فیصلے کرتا ہے, 2 رویوں کا, کیفیات کا سب سے زیادہ اس پر اثر ہوتا ہے. ایک خوف اور دوسرا لالچ. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو فیصلے کرنے میں سب سے زیادہ, یہ 2 رویے, اگر وہ ڈر کے فیصلے کرتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, اللہ سے ڈر کے کرے گا صحیح فیصلے ہو جائیں گے, بعض اوقات لوگوں سے ڈر کے غلط فیصلے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. اور دوسرا لالچ, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی جو تہجد پڑھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, یدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. کون سے لوگ ہیں یہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, کیوں اٹھ گئے ہیں سردیوں میں, پانی بھی ٹھنڈے ہیں, بیوی بھی پاس ہے, اور دل کرتا ہے کہ اور سو جائیں, تھکاوٹیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جنت بڑی مہنگی ہے. وہ جانتے ہیں کہ جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, جب وہ جہنم کو سوچتے ہیں, جب وہ جنتوں کو سوچتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو یہ بستر. یہ احساس ان کو سونے نہیں دیتا, ان کی نیند اڑا دیتا ہے. وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں, وہ بیویوں کے پہلو چھوڑ دیتے ہیں,
پھر وہ اٹھتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب، آپ نے سارا کچھ فضول پیدا نہیں کیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، یہ آپ نے فضول پیدا نہیں کیا، یقیناً ان کے پیچھے کوئی مقاصد ہے۔ اے میرے رب، وہ کامیاب ہو گیا جو تیری جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جو جنتوں میں داخل کر دیا گیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے بندے کی بات سنی، ہم اس پر ایمان لے آئے جو اس نے بتایا، اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی ویلیو کوئی نہیں، یہ قیامت ہے، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، یہ قبر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ان ساری باتوں کو قبول کر گئے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں، پھر راتوں کو یہ اٹھ جاتے ہیں اور ان کے پہلو یہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، بیویوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں جنتوں کے نقشے ہیں، ان کی سوچوں کے اندر جہنم کے عذابوں کی سختی ہے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر بندے کے فیصلے بدلتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں کہ نہیں نہیں، یہ عارضی سا مزہ ہے، یہ عارضی سا آرام ہے، کتنا سونا ہے، کتنی کا نیند لینی ہے، اٹھو اپنی آخرت کو بہتر کرو۔ جب اس لائن پر بندے کھڑا ہونا چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کے دماغوں میں یہ بات ہوتی ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے دلوں میں رب کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس کی جنتوں کا لالچ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راتوں کے قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو بعض اوقات ڈیٹریکٹ کر دیتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، ہم نے وہ بوجھ آپ کا اتار نہیں دیا، آپ کو ریلیکس نہیں کر دیا، وہ پہلے والا ماحول تبدیل نہیں کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ اپنا ماضی دیکھیں اور حال دیکھیں اور مستقبل تو کیا کمال ہے۔ ہم نے چیلنج کیا تھا آپ کے دشمنوں کی جڑ کٹ جائے گی، ان کا کوئی نام نہیں لے گا، ان شانئک ھو الابتر، وہ ہو جائیں گے ڈسکنیکٹ دنیا سے، ہم آپ کو، آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کریں گے۔ کیا ہم نے کر نہیں دیا؟ آپ جہاں میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، کیا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام فضاؤں میں نہیں گونجتا؟ کیا خطبات کے اندر، کیا نمازوں کے اندر، کیا تکبیرات کے اندر جہاں میرا تذکرہ ہے وہاں آپ کا تذکرہ نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں نہیں عطا کر دی؟ کیا کمال اللہ نے عطا کیا۔ ایک ایسا شیڈول ہے پوری دنیا کا، 24 گھنٹے پوری دنیا کے اندر اذان ہو رہی ہوتی۔ اگر آپ اس کی ترتیب دیکھیں گے تو اس کی ترتیب کے اندر مسلسل دنیا میں اذان ہو رہی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت اذان نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا ٹائم کا ڈیفرنس ہے پوری دنیا کے اندر، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، کوئی 2 گھنٹے آگے ہے کوئی گھنٹہ پیچھے ہے۔ یہ پورے 200 ممالک میں جب اذان کا آپ وہ نیٹ ورک سمجھیں جس میں اس کا ٹائم فریم ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام فضاؤں میں بلند نہیں ہو رہا۔ ہر وقت، ہر وقت یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے پورا کیا۔ وہ تو ایک تو یہ شکل ہے نا، بابا جی محمد علی جناح کہتے ہیں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، لا کی ڈگری لینی تھی، تو میں نے یونیورسٹی کے دروازے پر دیکھا کہ قوانین کے جو ماہرین ہیں قانون کے، ان کے نام لکھے ہیں۔ کافروں کے ملک ہیں، کافر ماہرین ہیں، مگر سب ناموں سے اوپر جس کا نام لکھا ہوا ہے ماہر قانون کا، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں بس یہی بات دیکھ کے میں نے کہا ہمارے نبی سارے قانون دانوں میں سے سب سے اوپر ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے نبی سے بڑا کوئی قانون دان نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ایک کرسچن شخص نے کتاب لکھی 100 عظیم لوگ، تو اس نے پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ تو پوچھنے والوں نے کہا خود کرسچن ہو اور پہلے نمبر پر لے کے آ رہے ہو مسلمانوں کے نبی کو؟ کہتے ہیں جو میرٹ میں نے بنایا تھا کہ سب سے زیادہ دنیا کو تبدیل کس نے کیا، متاثر کس نے کیا، کہتے ہیں میرے اس فارمولے پر عیسیٰ علیہ السلام پورے نہیں اتر رہے تھے۔ اس فارمولے پر پہلی پوزیشن جس شخص کی بنتی تھی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کل بھی آج بھی
اور قیامت کو بھی اپنے نبی کے نام کو جو بلندیاں عطا کر دی ہیں، یقین کریں انشاءاللہ جو اس نام کے ساتھ مخلص ہوگا اللہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پروسیس سمجھایا، کیونکہ اللہ کے نبی نے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پی بڑی کاٹی، بہت زیادہ پریشانیوں سے آپ گزرے۔ 19 قاتلانہ حملے کو تھوڑے نہیں ہوتے، 7 تو مکے کے اندر ہی ہو گئے تھے، اور مسلسل آپ کو جنگوں کے پروسیس سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ 87 کے قریب جنگیں بنتی ہیں جن کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اللہ کے نبی نے فیس کیا۔ منافقین کی سازشیں الگ، کفار کے اٹیک اندرونی طور پر الگ، اور الزامات اور جو کچھ کفار سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اپنوں نے بھی بڑے بڑے نشتر چلائے، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، 7 کلمے بھی پڑھتے جاتے تھے، 7 جو ان کے منہ میں آتا تھا وہ بھی کہتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے منظر کو سامنے رکھ کے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سنیں، پریشان نہ ہو، آپ نے ایک پریشانی کا پیریڈ گزارا ہے نا، تو ہمارا ایک وعدہ ہے، ہمارا ایک مستقل اصول ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ اس کو 2 دفعہ بیان کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی میں بھی نا مشکلات آتی ہیں، مسلسل آتی ہیں، لیکن اگر سوچ پازیٹیو ہوگی، اگر سوچ مثبت ہوگی تو آپ مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ الزام کی طرف نہیں جائیں گے، آپ شکوے کی طرف نہیں جائیں گے، آپ نا امیدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے پھر اس میں سے کوئی اچھا مقصد، وجہ تلاش کرنی۔ مثال کے طور پہ بندے کی زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا، اب ایک طریقہ کار کیا ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، ہم دوسرے کا ایدا بیڑا گرک ہوئے، اگر ایک کام انج نہ ہوندا بس انجو ہی آنا سا۔ حالانکہ ہمیں اسلام نے لفظ اگر کو ویسے ہی استعمال کرنے سے روک دیا کہ یہاں تو جملہ استعمال ہو رہا نا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہیں ہونا تھا، اسلام کہتا ہے یہ ختم کر دو لفظ، بلکہ کیا کہو قدر اللہ وما شاء فعل، جو آسمانوں کا فیصلہ تھا ہو گیا، اور کہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوئی بات نہیں، ہونا تھا جو ہو گیا۔ اور صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر صرف وہ مصیبت جو ہمارے رب نے ہمارے نام پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے، جب آپ پازیٹیو سوچیں گے اپنے رب کے متعلق تو پھر انشاءاللہ آپ منفی بات نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کوئی دوست ہے آپ کا، اگر تو آپ کی سوچ اس کے متعلق پازیٹیو ہے، پھر آپ اس کی غلطی کے باوجود اس کا عذر خود پیش کریں گے، اور اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے، غلطی بیچارے نے چھوٹی کی ہے، پھر اس کو کیٹو کا پہاڑ بنانا آپ کا کمال ہے۔ مثلا آپ کا دوست آ رہا تھا، لیٹ ہو گیا، یہاں 2 رویے، ایک رویہ کیا ہے، یہ ساری زندگی انجی گزر گئی، اے نہیں کدی ٹائم تے پہنچے، اے بندہ ہی انجد ہے، چلو جو دی ہن کلاس لگ گئی اللہ کرے او دے آن تک وہ دی جان چھوٹ جائے، ایک رویہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، نہیں کوئی مجبوری ہوگی، وہ لیٹ نہیں ہونے والا، اچھا بندہ ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہوگی، فون کریں، چیک کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یہ پازیٹیو سوچ ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور جب آپ اس کا آپریشن کرنا شروع کر دیں گے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس نے آنا ہی لیٹ تھا، وہ ہے ہی ایسا، آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہے۔ پازیٹیو سوچیں گے مصیبتوں سے بچ جائیں گے، نیگیٹو سوچیں گے آنا اس نے اسی وقت ہے، جو ٹائم لگنا ہے وہ لگ جانا ہے، لیکن آپ برے بن جائیں گے جب وہ آ کے اپنا شرعی عذر بیان کرے گا نا کہ میری بائک پنکچر ہو گئی تھی، اب کیا کرو گے؟ اچھا میں تو حساب لایا تو تیریاں کرتوتاں نہیں بدلیاں، چلو اج ہی بائک تیری پنکچر ہوئی ہے نا، ساری زندگی تیری بائک تیری جان ہو دی پھر نہیں بخش۔ تو یہ رویہ ہمیں رب کے متعلق بھی بعض اوقات منفی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان اس طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ جو کام خراب ہوا ہے نعوذ باللہ، وہاں پر پھر ہم غلط قسم کے جملے بھی بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تنگی آتی ہے تو آسانی بھی تو آتی ہے، آسانیاں تو دو ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم اگر اپنی خوشیوں کو اور اپنی پریشانیوں کو ایک جگہ لکھ لیں تو ہمیں آرام سے بات سمجھ آ جائے گی۔ ہماری زندگی میں خوشیاں زیادہ ہیں، غم کم ہیں۔
کوئی اس میں بریک بات نہیں ہے کہ نہیں جی اس لیبارٹری چ پتا کرو اتنے کتنے سمجھاؤ، ایسی کوئی بات ہی نہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ مجھے جو یاد ہے کہ 47 48 سال 50 کے قریب ہونے کو جا رہے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے۔ اب میں زندگی کا ایک یا دو ایکسیڈنٹ میں اس کو اور بھی ادھر ادھر کے لے لوں تو 5 7 کر لوں گا اور کیا کروں گا، لیکن میرے اگر 40 50 سال عافیت کے ساتھ گزرے ہیں، یہ زیادہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، یا وہ میں 2 4 ایکسیڈنٹ سوچ کے تو میں روتا ہی رہوں، میں شکوے ہی کرتا رہوں۔ آپ بھی دیکھیں کتنے کے فاقے آئے ہیں ہماری زندگی میں، کتنے کے فیلئر ہیں ہماری زندگی میں، بے شمار کامیابیاں ہم نے انجوائے کی ہیں، بے شمار سہولتیں ہم نے انجوائے کی ہیں، بے شمار خوشیاں انجوائے کی ہیں۔ ہم تول کے دیکھ لیں، ہماری زندگی میں خوشیاں زیادہ ہیں، غموں کا دورانیہ کم ہے۔ لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے رویے یہاں بڑے عجیب ہیں۔ خرابی آ گئی تو تقدیر کے کھاتے میں، اور خوشی مل گئی اپنے کھاتے میں۔ کتنا بندہ شودا سا لگتا ہے کہ جب آ گئی خرابی تو کہا بس عقیدے دی گل ہے، میں سنیا اے نہ ربوں ہی آئی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور جب مل گئی کوئی خوشی تو پھر گھنٹہ گھنٹہ لگا کے کیا ثابت کر رہا ہے، اے جڑی کامیابی ملی ہے نا، میں بھی اکھ نہیں لا کے ویکھی، میرا بھی لک تھک جاندہ سی، میرے پیر سوچ جاندے سن۔ اور ٹھیک ہے بھائی، تو جڑا چھیلا کٹن دیا ہے ایڈا لمبا کام کر کے کتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ خوبی کو، کامیابی کا سارا کریڈٹ وہ اپنی ذات کو، اور جو نقصان ہو گیا وہ تقدیر کے کھاتے میں۔ نہیں، مومنوں کا اصول ہے کہ انک اضحک و ابقا، اگر اللہ تعالیٰ رلاتا ہے تو ہنساتا بھی وہی ہے، ہنساتا بھی وہی ہے، نعمت اس کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں جو پروسیس آتا ہے تنگی کا، اللہ کہتا ہے صبر تو کرو، جلد بازی کرتے ہو، اگر یہ تنگی آئی ہے تو اس کے ساتھ ایک نہیں ہم دو آسانیاں تمہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں ہم اپنی زندگیوں کو تول کے دیکھیں، تنگی تو شاید 5 10 ہو، آسانیاں ہزاروں، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ناشکری سے محفوظ فرما دے۔ اسی طرح آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ڈیوٹی سمجھائی، یہ سارا پروسیس بیان کر کے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، دعوت کی، خدمت کی، جہاد کی، یہ ساری ڈیوٹیاں دے کے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں پھر سو جاؤ، نہیں۔ فَانْصَبْ، نصب کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم لفظ سنتے ہیں مجسمہ آزادی نصب کیا گیا ہے، یہ نصب کرنا گاڑنا ہوتا ہے، زمین کے اندر گاڑنا ہوتا ہے۔ آپ جب کسی چیز کو نصب کرتے ہیں، آپ اس کو مضبوط بنیادوں کے ساتھ گہرائی میں نصب کرتے ہیں تاکہ وہ دائیں بائیں نہ ہو، وہ گرے نہ، اس میں پلے نہ ہو، پوری مضبوطی کے ساتھ زمین میں گاڑ دینے کا نام ہے فَانْصَبْ۔ اب تم نے آرام نہیں کرنا، رب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جا۔ اور وہ جو پیچھے باتیں کی گئی تھی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم، لمحہ نہیں پہنا جناب، وہی آئی ہے نا، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کمبل دے دیں، چادر دے دیں، خوف ہے، اور وہی اوپر سے کیا آ رہی ہے، قم، لٹنا اٹھنا کوئی نہیں، قم فانذر، اٹھے اور نکلے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کروائیں۔ لیٹنے کی باتیں نہیں ہیں، آرام نہیں ہے، بیڈ ریسٹ نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو پیغام دینے میں، ڈرانے میں جو حق ادا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں انہاں بھی نہیں کیا، تسی تے جناب اپنے آپ کو انہاں دے پیچھے مار ہی نہ لیو، ٹھیک ہے تہاڈا کام سنا دینا ہے، اگلی ٹینشن نہ لو۔ لیکن اللہ کے نبی تو بڑی ٹینشن لیتے تھے، وہی تو چیز تھی جو کمر توڑ رہی تھی کہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے، لوگ میرا پیغام قبول کیوں نہیں کر رہے، لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ یہ وہ بوجھ تھا جو کمر توڑ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ ریلیکس ہو جائے، لیکن کس طرح ریلیکس ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب یہ دن کے نیکی کے کام ہیں، سارے دنیا کے نہیں، دعوت کے ہیں، جہاد کے ہیں، معاشروں کی ویلفیئر کے ہیں، جب یہ کر کے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، رب کے سامنے نصب ہو جاؤ، قیام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے تھے نا
تو اس پر بھی ایک پیچھے چیز جڑی ہوئی تھی. جب اللہ نے فرمایا نا ایک جگہ قرآن مجید میں کہ آپ راتوں کو قیام کیا کریں, کیوں؟ انا سنلقی قولا ثقیلا, ہم آپ پر بہت جلد بڑا وزنی قسم کا قول, بہت بڑی ذمہ داری, بہت بھاری قسم کا کلام ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں. تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ کا کیا کام ہے؟ راتوں کو تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. یہ جو راتوں کا قیام ہے یہ وہ قوت آپ میں پیدا کرے گا, یہ وہ پوٹینشل آپ میں پیدا کرے گا کہ آپ پھر معاشرے کی جو بے شمار رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ فیس کر سکیں گے. لیکن اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کیا ہے؟ راتوں کو کھڑا ہونا ہے, قیام کرنا ہے. اور اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ایک صحابی آئے, کہنے لگے رشتہ داروں کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے پہلی رکعت میں سورت البقرہ, اس کے بعد سورت آتی تو آل عمران ہے نا, لیکن آپ نے سورت نساء پڑھی. کہتے ہیں ہر دفعہ میں یہی سوچتا کہ اب رکوع میں چلے جائیں گے, لیکن پھر آپ نے سورت آل عمران میں پوری پڑھی. کہتے ہیں پر میں نے تو برائی کا ارادہ کر لیا. کسی نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں بھائی میرے کو نہیں نہ کھلوتا جاندہ, میں تو لگا سلام پھیرن. اتنا لمبا قیام, سورت البقرہ, آل عمران, سورت نساء ایک رکعت میں, اس طرح کے قیام کیے ہیں. تبھی تو نعتوں میں سنتے ہیں نا کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے. لہذا اس طرح کے راتوں کو قیام کیے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی اگر مستقبل میں مزید کامیابیاں لینی ہے, یہ ساری رکاوٹوں کو فیس کر کے ریلیکس ہونا ہے, تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب یہ کاموں سے فارغ ہو جائے تو سونا نہیں, ریسٹ نہیں, بس اٹھیں اور اللہ کے سامنے قیام کے لیے کھڑی ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا, متوجہ ہو جا, مائل ہو جا. یہ مسئلے کا حل ہے. آج ہم لوگ جتنے بھی اللہ کے دین کے کاموں کے ساتھ اسپیشلی وابستہ ہیں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی کہ ہم صبر سے, تحمل سے کام لیں اور راتوں کو قیام کا اہتمام کریں. ویسے بھی ہماری ضرورت ہے جب رات کے پچھلے پہر رب خود آ کے پیشکش کرے کہ ہے کوئی گناہ بخشوانے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی مسئلے, کسی کی اپلیکیشن, کوئی کیس ہے, پیش کرو, تو اس وقت ہم کہتے ہیں میں سونا ہے. اور دنے بندے کو ذلیل ہو جانے ہیں, تیری مہربانی اوکھا بیڑا کڑا دے. وہ آندا میں کڑانا, گل تے دسو گل کی ہے, یعنی میں سونا ہے. کیا متکبر فقیر ہے بھائی, دروازے پر رب کی ذات پیشکش کر رہی ہے, جناب وصول نہیں کر رہے, اور دین کے وقت ٹکے ٹکے کے بندے کے سامنے ذلیل ہوتا پھر رہا ہے, میرا یہ مسئلہ, میرا یہ مسئلہ. او کائنات کا خالق جب مسئلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, پھر ساری دنیا کو اللہ اس کا نوکر بنا دیتا ہے, پھر مسئلے نہیں رہتے. لیکن ہم اس سے رجوع کرنے کی بجائے ہم زمین پر جب رجوع کرتے ہیں پھر اتنی کی مدد آنی ہے, پھر اتنے کی مسئلے حل ہونے ہیں. ہماری بچت اسی میں ہے. ہم بھی اپنے نبی کے طریقے کو قبول کر کے ہر طرح کے حالات کا صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ سامنا کریں, اور دعوت کے, جہاد کے, خدمت کے کاموں کے ساتھ ساتھ راتوں کا قیام اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ وہ وقت ہے جب رب تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے خود آفر کرتا ہے. بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ اگر اس وقت جب اس طرف سے آفر آئے ہم کھڑے ہو جائیں گے, انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے, جھولیاں خالی نہیں ہوں گی, ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے. ہمارا رب ضرور مدد کرے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.